السلام علیکم بیبی باجی، کل کے ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ ولید اسما بھابی سے پوچھتا ہے کہ بھابی آپ کی سمن سے بات ہوتی ہے؟ تو ایسے میں اسما بھابی کہتی ہے ولید تمہیں پتہ نہیں کہ سمن کے ابو نے اپنے دوست کے بیٹے سے اس کی منگنی کر دی ہے اور وہ جلدی شادی کرنے والے ہیں۔ ولید اسما بھابی کی یہ بات سن کر بہت اداس اور پریشان ہو جاتا ہے اور کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے، کیونکہ ولید اور سمن ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ اور آپ اگلے سین میں دیکھو گے کہ فریض جب بیبی باجی سے مل کر اپنے گھر آ جاتی ہے تو بہت اداس اور پریشان ہوتی ہے۔ ایسے میں اپنی دوست کو فون کر کے کہتی ہے کہ یار میں اپنی ساس سے مل کر آئی ہوں، مجھے اب احساس ہوا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کتنا برا کیا ہے، بیچاری انہوں نے تو میرا ہمیشہ سے خیال رکھا تھا، میں نے ہی ان سے برا سلوک کیا، بس میں عذرا بھابی کے ساتھ رہ رہ کر اس جیسی بن گئی تھی، اللہ مجھے معاف کرے۔ ادھر اسما پریشان اور اداس بیٹھی ہوتی ہے تو ایسے میں بیبی باجی کا پوچھتی ہے بیٹا کیوں پریشان بیٹھی ہو؟ تو اسما کہتی ہے امی جو آپ نے زیور دیے تھے رکھنے کے لیے وہ کل میں نے گھر میں لینے گئی تھی پر وہ گھر میں نہیں تھے۔ تو ایسے میں بیبی باجی کہتی ہے کہ بیٹا تم پریشان نہ ہو، یہ ضرور نصیر کا ہی کام ہوگا، اس لڑکی نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، یہ ضرور اس کو ہی وہ دے کر آیا ہوگا، اللہ ان جیسی لڑکیوں کا برا کرے، خدا ان کو غرق کرے۔ ادھر نصیر شادی کرنے کے لیے رکشی کے پاس چلا جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ رکشی اور اس کی امی اسے دھوکہ دے کر گھر سے بھاگ چکی ہوتی ہیں اور گھر کو تالا لگا ہوا ہوتا ہے۔ نصیر وہ تالا دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور چلانے لگتا ہے رکشی رکشی تم کہاں پر ہو، آواز کیوں نہیں دے رہی؟ یہ وہاں اداس ہو کر نصیر سیدھا اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس چلا جاتا ہے۔ نصیر وہاں پہنچتا ہے تو اسٹیٹ ایجنٹ کہتا ہے کہ بیٹا وہ تمہیں دھوکہ دے کر چلی گئی ہیں، ان کی ماں اور رکشی بہت دھوکے باز ہیں، وہ پہلے بھی ایسا کر چکی ہیں اور رکشی پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کو طلاق بھی ہو چکی ہے۔ تو ایسے میں نصیر کو غصہ آ جاتا ہے اور نصیر کہتا ہے وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ رکشی اچھی لڑکی ہے۔ ایسے میں اسٹیٹ ایجنٹ کہتا ہے بیٹا میرا کام تھا تمہیں بتانا، اب آگے تمہاری مرضی ہے۔ یہ بات سن کر نصیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نصیر جب صبح کو اگلے روز کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو اسے اسما کی بہت یاد آ رہی ہوتی ہے اور وہ پریشان اور اداس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسما مجھے معاف کر دینا، مجھے تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اور اب وہ اسے بھی احساس ہونے والا لگتا ہے کہ اس نے فلیٹ بھی گوا دیا ہے کیونکہ فلیٹ بھی رکشی کے نام پہ ہو چکا ہے۔ اب وہ پریشان اور اداس اور رونے لگتا ہے۔ ادھر آپ آخری سین میں دیکھو گے کہ عذرا کی رپورٹس آتی ہیں جو اس نے ٹیسٹ کروائے تھے وہ رپورٹس پازیٹیو آتی ہیں تو ایسے میں عذرا یہ رپورٹس دیکھ کر اداس اور رونے لگتی ہے اور اپنی امی کو کہتی ہے امی قسم کھائے نا یہ میری رپورٹس نہیں ہیں، سچ بتائیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ایسے میں عذرا کی امی کہتی ہے بیٹا یہ رپورٹس تمہاری ہی ہیں، پھر وہ بھی پریشان ہونے لگتی ہے۔ ایسے میں عذرا کو احساس ہونے لگتا ہے کہ ضرور میں نے جو امی کے ساتھ کیا تھا وہ گھر میں سلوک، یہ اسی کا ہی نتیجہ ہے، اللہ نے مجھے اس کی سزا دی ہے۔ واقعی اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے، کبھی نہ کبھی تو اس کا اثر ہوگا۔